ویلکم بیک۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان نے لاہور ہائی کورٹ کے لیے 9 ایڈیشنل ججز تعینات کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت ہوا۔ اجلاس میں لاہور ہائی کورٹ میں 10 ایڈیشنل ججز کی تعیناتی پر غور کیا گیا۔ ایڈیشنل ججز کو 49 نامزدگیاں موصول ہوئی تھیں۔ 10 ایڈیشنل ججز کی تعیناتی کے لیے 4 ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز اور 45 سینئر وکلاء کے نام زیر غور تھے۔ اجلاس کے دوران جوڈیشل کمیشن نے خالد اسحاق، چودھری سلطان محمود، جواد ظفر کو ایڈیشنل جج تعینات کرنے کی منظوری دی ہے۔ ان کے علاوہ سردار اکبر علی ڈوگر، اویس خالد، ملک جاوید اقبال وائنس کو ایڈیشنل جج تعینات کرنے کی منظوری دی گئی ہے۔ جوڈیشل کمیشن نے احسن رضا کاظمی، حسن نواز مخدوم، ملک وقار حیدر آوان کو ایڈیشنل جج تعینات کرنے کی بھی منظوری دی ہے۔ چین نے پاکستان کے استحکام اور ترقی کے لیے ملک مکمل حمایت کا اعادہ کر دیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور ان کے چینی ہم منصب شی جن پنگ کی ملاقات کا مشترکہ اعلامیہ جاری کر دیا گیا۔ اعلامیے میں افغانستان میں دہشت گرد گروپوں کے خلاف مؤثر کارروائی، فلسطینیوں کے حق خود ارادیت کی حمایت اور مسئلہ کشمیر کے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل پر زور دیا گیا۔ دونوں ملکوں نے دفاعی اور سیکیورٹی تعاون بڑھانے اور تجارتی تعلقات مزید مستحکم کرنے کا فیصلہ بھی کیا۔ صدر آصف علی زرداری نے چین کے وزیر اعظم چینی وزیر اعظم لی چیانگ سے بھی ملاقات کی ہے اور اقتصادی راہداری کے دوسرے مرحلے پر گفتگو ہوئی۔ پاکستان اور چین کے درمیان مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط بھی کیے گئے، جس کے تحت پاکستان میں سیمنٹ کی پیداوار میں 5000 ٹن یومیہ اضافے کے لیے پروڈکشن لائن لگائی جائے گی۔ ان معاہدوں کے تحت پاکستان میں قابل تجدید توانائی کے مختلف منصوبوں پر تعاون کیا جائے گا۔ حکومت سندھ اور چینی کمپنی میں کوئلے کی گیسیفیکیشن اور یوریا پلانٹ کی یادداشت پر بھی دستخط کیے گئے ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ ملکی اداروں کی نجکاری حکومت کے اڑان پاکستان اقدام کا حصہ ہے۔ نجکاری کے عمل میں کسی قسم کا تعطل ناقابل قبول ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت سرکاری اداروں کی نجکاری سے متعلق اجلاس ہوا، جسے خطاب کرتے ہوئے شہباز شریف کا کہنا تھا کہ پاکستان کی ترقی کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ وزیراعظم پاکستان کا کہنا تھا کہ عوام کے قیمتی وسائل کا نقصان کرنے والے اداروں میں مزید ضیاع کی اجازت نہیں ہوگی۔ ملکی اداروں کی نجکاری حکومت کی اڑان پاکستان اقدام کا حصہ ہے۔ ان کا کہنا تھا حکومت کا کام کاروبار کرنا نہیں، بلکہ کاروبار اور سرمایہ کاری کے لیے پالیسی اقدامات اور سہولت فراہم کرنا ہے۔ بروقت ضروری اصلاحات سے معیشت کی بہتری کی جانب تیزی سے گامزن ہے۔ انہوں نے ہدایت کی کہ متعین کردہ اداروں کی نجکاری کا عمل شفافیت پر سمجھوتہ کیے بغیر تیز کیا جائے۔ نجکاری عمل میں قانونی رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے وکلاء کی خدمات حاصل کی جائیں۔ نجکاری کے عمل کی خود نگرانی کر رہا ہوں، کسی قسم کا تعطل قبول نہیں کیا جائے گا۔ اجلاس میں وزیراعظم شہباز شریف نے نجکاری کے عمل کی نگرانی کے لیے بنائے گئے ٹاسک مینجمنٹ ڈیش بورڈ کا بھی جائزہ لیا۔ لاہور کی اینٹی کرپشن عدالت نے رمضان شوگر ملز ریفرنس میں شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو بری کر دیا۔ عدالت نے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی بریت کی درخواستیں منظور کر لیں۔ اینٹی کرپشن کورٹ کے جج سردار اقبال ڈوگر نے درخواستوں پر محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کا قومی خزانے سے رمضان شوگر ملز کے لیے نالے بنانے کا الزام تھا۔ نیب قانون میں ترمیم کے بعد یہ ریفرنس اینٹی کرپشن کورٹ میں منتقل ہوا تھا۔ مقدمے کی سماعت کے دوران مدعی اپنے بیان سے منحرف ہو گیا تھا۔ لاہور کی اینٹی کرپشن کورٹ نے وزیر اعظم شہباز شریف اور ان کے صاحبزادے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کے خلاف رمضان شوگر ملز کیس کا فیصلہ 3 فروری کو محفوظ کیا تھا۔ ضلع انتظامیہ کو پی ٹی آئی کی 8 فروری کو مینار پاکستان پر جلسے کی درخواست پر آج ہی فیصلہ کرنے کی ہدایت۔ لاہور ہائی کورٹ میں پی ٹی آئی کو جلسے کی اجازت کے لیے درخواست پر سماعت ہوئی۔ جسٹس فاروق حیدر نے چیف آرگنائزر پنجاب پی ٹی آئی عالیہ حمزہ کی درخواست پر سماعت کی۔ ڈی سی لاہور کو حکم دیا کہ وہ پی ٹی آئی کی درخواست پر آج ہی فیصلہ کرے۔ عدالت نے ڈی سی لاہور سمیت دیگر فریقین کو ہدایت جاری کرتے ہوئے درخواست نمٹا دی۔ لاہور ہائی کورٹ میں چیف سیکرٹری پنجاب زاہد اختر بھی عدالت میں پیش ہوئے۔ جسٹس فاروق حیدر نے کہا کہ آرٹیکل 10A کی روشنی میں 2 فیصلے ہو سکتے ہیں، یا تو پی ٹی آئی کی درخواست منظور ہوگی یا مسترد کر دی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ اگر پی ٹی آئی کی درخواست مسترد ہو جاتی ہے تو ان لوگوں کے پاس کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ چیف سیکرٹری پنجاب نے عدالت کے حکم پر عمل کرنے کی یقین دہانی کروائی اور کہا کہ جو بھی عدالت کا حکم ہوگا ہم اس پر عمل کریں گے۔
اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج اور کل 2 ججز کی چھٹی کے باعث کیسز کی سماعت ملتوی کر دی گئی۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری اور جسٹس بابر ستار دونوں دن چھٹی پر گئے ہیں اور جس کے نتیجے میں آج اور کل مقرر کیسز کی کاز لسٹ منسوخ کر دی گئی ہے۔ پولیس سمیت اسلام آباد کے مقامی محکموں میں دوسرے صوبوں سے بھرتیوں کے حوالے سے کیس کی کاز لسٹ بھی منسوخ کر دی گئی۔ جسٹس بابر ستار کی عدم دستیابی کے سبب لارجر بینچ کی کاز لسٹ بھی منسوخ ہو گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے لارجر بینچ نے اٹارنی جنرل کو معاونت کے لیے آج طلب کیا تھا۔ اسلام آباد پولیس میں بھرتیوں کے نتائج روکنے کے حکم میں بھی 6 فروری تک کی توسیع دی گئی تھی۔ کیسز کی جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس بابر ستار اور جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان پر مشتمل بینچ کو سماعت کرنی تھی۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل طاہر ششناد مرسا سے مالدیپ کے چیف آف ڈیفنس اسٹاف میجر جنرل ابراہیم کی ملاقات جوائنٹ اسٹاف ہیڈ کوارٹرز میں ہوئی۔ آئی ایس پی آر نے بتایا ہے کہ ملاقات میں پاک مالدیپ عسکری قیادت کا 2 طرفہ دفاعی تعلقات کو مزید مضبوط کرنے اور عسکری رابطوں اور مشترکہ اقدامات کو مزید فروغ دینے پر اتفاق ہوا۔ ترجمان پاک فوج کے مطابق میجر جنرل ابراہیم حلمی نے پاکستان کی مسلح افواج کی پیشہ ورانہ مہارت اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں قربانیوں کو سراہا۔ جوائنٹ اسٹاف ہیڈ کوارٹرز آمد پر تینوں مسلح افواج کے دستوں نے مالدیپ کے چیف آف ڈیفنس اسٹاف کو گارڈ آف آنر بھی پیش کیا۔ پیپلز پارٹی کی رہنما شہری رحمان نے بریٹ پاکستان سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میں اس تقریب کے انعقاد پر منتظمین کو مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ پاکستان کی 55% انرجی رینیویبل ہے۔ میڈیا کو ایسی چیزوں کو فرنٹ پیج پر جگہ دینی چاہیے۔ دنیا بھر میں میڈیا اس حوالے سے مثبت کردار ادا کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کلائمیٹ چینج دنیا بھر کا ایک بڑا مسئلہ ہے، یہ کسی ایک ملک کا مسئلہ نہیں ہو سکتا۔ 2022 کے بعد بہت سے ممالک نے کلائمیٹ چینج کے اثرات دیکھے۔ لاس اینجلس اور بلوچستان میں لگنے والی آگ کے اثرات دیکھ لیں۔ بلوچستان میں لگنے والی آگ نے صدیوں میں بڑے ہونے والے جنگلات کو راکھ کا ڈھیر بنا دیا۔ شہری رحمان نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلی کا اثر آنے والے دنوں میں مزید نظر آئے گا۔ ہمیں اس حوالے سے ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ میں آج بریتھ پاکستان کی تقریب سے خطاب کر رہی ہوں۔ پاکستان کو موسمیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے 3 مسائل کا سامنا ہے۔ ہم شاید یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا مسئلہ ہی نہیں۔ پیپلز پارٹی کی رہنما نے کہا کہ ہم ماحولیاتی تحفظ کے حوالے سے کسی بھی طور سنجیدہ نظر نہیں آتے۔ پاکستان کو موسمیاتی تبدیلی کا سامنا کرنے کے لیے 2030 تک 348 ارب ڈالرز کی ضرورت ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کل قذافی اسٹیڈیم کا افتتاح کریں گے۔ اپ گریڈیشن کا کام مکمل ہونے کے بعد قذافی اسٹیڈیم کی افتتاحی تقریب کے دوران مختلف پرفارمنس اور لیزر لائٹ شو کا بھی اہتمام کیا جائے گا۔ چیئر NPCB محسن نقوی قذافی اسٹیڈیم کی تعمیر نو میں شامل 1000 ورکرز کو دن 1 بجے ظہرانہ دیں گے۔ تقریب میں شریک مہمانوں کو عمران خان انکلوژر میں بٹھایا جائے گا۔ چیمپئنز ٹرافی کے لیے قومی ٹیم کی کٹ کی رونمائی بھی شام 7:30 بجے کی جائے گی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے واشنگٹن میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے دیے گئے دعائیہ عشائیے کی تقریب میں شرکت کی۔ اس تقریب میں بلاول بھٹو کے علاوہ کئی عالمی رہنما بھی موجود ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت نے اس موقع پر پاکستان کے 2 اہم سفارتی محاذ سنبھال لیے۔ صدر آصف علی زرداری جہاں چین کے 5 روزہ دورے پر ہیں اور گزشتہ روز چین کے صدر سے ملاقات کی، وہیں بلاول بھٹو زرداری امریکی صدر ٹرمپ کے ساتھ اس خصوصی موقع پر شریک ہوئے۔ بلاول بھٹو زرداری کو امریکہ کے نومنتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی تقریب حلف برداری میں شرکت کی دعوت موصول ہونے کے بعد متنازع خبریں بھی سامنے آئی تھیں۔ تاہم بلاول بھٹو اس تقریب میں نظر نہیں آئے تھے۔ بعد ازاں چیئرمین پیپلز پارٹی نے اعلان کیا تھا کہ وہ ٹرمپ کے دعائیہ ناشتے کی تقریب میں شریک ہوں گے۔ JUI سربراہ مولانا فضل الرحمان نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے غزہ پر طویل عرصے تک قبضے سے متعلق بیان پر رد عمل دیتے ہوئے اس فارمولے کو 2 ٹوک الفاظ میں مسترد کر دیا۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ ٹرمپ اور نیتن یاہو کی غزہ پر ہرزہ سرائی پر امت مسلمہ سراپا احتجاج ہے۔ واضح پیغام دیتا ہوں کہ کوئی مائی کا لال غزہ پر قبضہ نہیں کر سکتا۔ ٹرمپ کے اس بیان کو مسترد کرنے پر عرب لیگ کے موقف کو سراہتا ہوں۔ فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ یہ ایک حساس معاملہ ہے اور پوری امت مسلمہ کا مسئلہ ہے۔ فلسطین پر فلسطینیوں کا حق ہے۔ فلسطینیوں کی جدوجہد اپنی آزادی کی جنگ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اسرائیل ایک صہیونی قبضے کا نام ہے۔ آج تک فلسطین نے اسے تسلیم نہیں کیا۔ پوری امت مسلمہ فلسطینیوں کی شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ ٹرمپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ تم نے افغانستان پر بھی قبضہ کرنا چاہا، 20 سال وہاں خون بہایا، افغانستان میں انسانی حقوق پامال کیے، جنگ مسلط کی، لیکن اس کے باوجود
वहां शिकस्त का सामना करना पड़ा। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मुजफ्फरगढ़ में पंजाब धी रानी प्रोग्राम के तहत 104 जोड़ों की इज्तिमाई शादी की गई। धी रानी प्रोग्राम के तहत की जाने वाली शादियों में जोड़ों को 1 लाख रुपए सलामी भी दी गई। जहेज का सामान भी तकसीम किया गया। नए शादीशुदा जोड़ों ने शादी में मदद देने के लिए वजीर आला पंजाब मरीम नवाज का शुक्रिया अदा किया। पंजाब के सूबाई वजीर सोशल वेलफेयर सुहेल शौकत ने तकरीब से खिताब में कहा, धी रानी प्रोग्राम बच्चियों के वालिदैन के लिए वजीर आला पंजाब मरीम नवाज की जानिब से एक तोहफा है। ऐसे प्रोग्राम जाहिर करते हैं कि मरीम नवाज पंजाब की बेटी होने के साथ साथ वाकई सूबे की माँ भी हैं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में चंद घंटों के दौरान तेज रफ्तार डंपर्स की टक्कर से मजीद 5 अफराद जहाँ बहक हो गए। कराची में डंपर की टक्कर से शहरियों की हलाकत का ताज़ा तरीन वाक़या मलिर हाल्ट में पेश आया। डंपर ने मोटरसाइकिल को टक्कर मारकर बाप और बेटे की जान ले ली, जबकि एक खातून जख्मी भी हुई। हादसे में जाँ बहक होने वाले बाप और बेटे के वर्सा का कहना है उनकी फैमिली हिजरत कॉलोनी की रिहायशी है जो खुदा की बस्ती से मोटरसाइकिल पर वापस आ रही थी। वर्सा का कहना है कि हादसे में जाँ बहक सलीम निजी कंपनी में चौकीदार और 6 बच्चों का बाप था। हम गरीब लोग हैं, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं चाहते। गुज़िश्ता रोज़ भी कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में मिलीनियम शॉपिंग मॉल के पास तेज़ रफ्तार डंपर ने मोटरसाइकिल को कुचल दिया था, जिसके नतीजे में मियाँ बीवी समेत 3 अफराद जाँ बहक और 2 अफराद जख्मी हो गए थे। रेस्क्यू इदारों के आदाद शुमार के मुताबिक कराची में रवां साल मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में अब तक 71 अफराद जाँ बहक, 1000 से ज़ायद जख्मी हो चुके हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा है कि कराची में कातिल डंपरों को लगाम ना दी गई तो इंतहाई इकदाम पर मजबूर हो जाऊंगा। सिंध हुकूमत से डंपर माफिया के खिलाफ 1 हफ्ते में लाहे अमल देने का मुतालबा भी कर दिया। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी का कराची में बढ़ते डंपर हादसात पर सख्त नाराजगी और गुस्से का इजहार। कामरान खान टिसोरी ने कहा कि एक ही रोज में कराची के 4 शहरियों को मौत के घाट उतार दिया गया। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने कहा है कि सिर्फ कराची में ही डंपरों के कुचलने के इस कदर वाकयात क्यों हो रहे हैं। डंपर ड्राइवर्स का लोगों को कुचल कर फरार होना सवालिया निशान है। इंतजामिया की गफलत कब तक मासूम शहरियों की जिंदगियां छीनेगी। जिस कंपनी का डंपर हादसे का जिम्मेदार हो उस कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। गवर्नर सिंध ने सिंध हुकूमत को डंपर माफिया के खिलाफ 1 हफ्ते में लाए अमल देने का ऐलान कर दिया। उन्होंने मजीद कहा कि सिंध हुकूमत डंपर माफिया के खिलाफ कार्रवाई करे वरना लाए अमल दूंगा। डंपर हादसे में जाँ बहक अफराद की नमाज जनाजा में शिरकत करूंगा। कराची में डंपर्स के खिलाफ एक्शन लेने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। सिंध के वजीर एक्साइज मुकेश कुमार चावला ने कराची में ट्रैफिक हादसात के हवाले से कहा है कि शहर में तमाम गैर कानूनी और गैर रजिस्टर्ड डंपर्स को फौरी जब्त किया जाए। मुकेश कुमार चावला ने कहा कि सड़कों पर गैर कानूनी डंपर्स इंसानी जानों के ज़िया का बाइस बन रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस के इश्तराक से गैर कानूनी डंपर्स के खिलाफ फौरी लाहे अमल तैयार किया जाएगा। बलूचिस्तान के जिला सोराब के करीब कोयटा कराची शाहराह पर ट्रैफिक हादसे में 5 अफराद जाँ बहक हो गए। लीवीज हुकाम के मुताबिक कोयटा कराची कौमी शाहराह पर नागाड़ के मकाम पर तेज रफ्तारी के बायस 3 गाड़ियां बेकाबू होकर आपस में टकरा गईं। हादसे में 5 अफराद मौके पर जाँ बहक और 4 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल सोराब मुंतकिल कर दिया गया। लीवीज हुकाम के मुताबिक जाँ बहक होने वाले अफराद और जख्मियों का ताल्लुक कोयटा से बताया जा रहा है। वफाकी हुकूमत की जानिब से दरियाए सिंध से मजीद नहरें बनाने के मामले पर सिंध में सियासी जमातों की तशवीश बरकरार है। GDA के सीनियर रहनुमा सरदार अब्दुल रहीम के हमरा हमारे नुमाइंदे शामिर राजपूत मौजूद हैं। GDA का क्या मौक़िफ़ है, इस हवाले से बात करेंगे। शामिर, आगाह कीजिएगा। इस वक्त मौजूद हूँ गुलबर्ग टाउन में, जहाँ पर लेबर कन्वेंशन का इनेकाद किया गया था, जहाँ सरदार अब्दुल रहीम GDA के जो है सीनियर रहनुमा हैं, उन्होंने शिरकत की थी। यूँ तो मज़दूरों के भी मसाइल हैं और सिंध की आवाम के बहुत सारे मसाइल हैं और सिंध की आवाम मुख्तलिफ मसाइल से गुजर रही है, लेकिन एक सबसे बड़ा मसला जो सिंध की आवाम को दरपेश है वो वफाकी हुकूमत की जानिब से है। सिंध का नया नहरी निज़ाम, जो दरिया सिंध से नई नहरें निकाली जा रही हैं, उस पर मुख्तलिफ जमातों ने तशवीश का इज़हार किया है। GDA अपना क्या मौक़िफ़ रखते हैं, हम जानते हैं सरदार साहब से। देखें, वो बहुत मसला समझने के लिए बड़ा आसान है, क्योंकि दरिया सिंध में जो पानी है वो इतना नाकाफ़ी है कि अगर आप नए नहरें निकालेंगे तो ज़ाहिर है कि वो जो पानी मौजूद है उसी में से पानी उनको देंगे। तो इतना पानी है नहीं कि नई नहरों में आप पानी दें और दीगर इलाके जो ज़रख़ेज़ हैं जिनको वो पानी मिलता है वो ज़रख़ेज़ रहें। तो हमारा मौक़िफ़ यही है कि सिंध को जो लोएस्ट रिपेरियन है, ये एक इंटरनेशनल लॉ है कि लोएस्ट रिपेरियन का पहला हक़ होता है। समंदर का डेल्टा जो है वो खुश्क हो गया,
समंदर का पानी ऊपर ज़मीनों को खारा कर रहा है, बर्बाद कर रहा है, और अगर पानी मज़ीद कम हो गया तो फिर और ज़्यादा खारा पानी ऊपर आएगा। तो ये सिंध को बंजर करने वाली बात है। मुनाफिकाना पॉलिसी है। पीपल्स पार्टी के जो को चेयरमैन हैं उन्होंने इजाज़त दी है कि हाँ कर लें, हम कुछ नहीं कहेंगे, और नीचे सिंध के जो पीपल्स पार्टी है वो इस मंसूबे के ख़िलाफ़ बातें कर रही हैं। ये एक मुनाफिकाना बात है। हक सच की बात कर रहे हैं, और अगर हक सच की बात में कोई वज़न होता है तो यकीनन रुकेगा, तो अदालती रास्ता और अगर बनेगा तो उसके अपने फिर नताइज होंगे। अदालती रास्ता भी इख्तियार किया जाएगा। सारे हम रास्ते इख्तियार करेंगे जैसे जैसे। अभी तक तो वो एक्निक में नहीं आया है, कॉमन इंटरेस्ट में नहीं आया है, तो जब आएगा तो फिर हम देखेंगे। हमारे साथ मौजूद थे जीडीए के सीनियर रहनुमा सरदार रहीम साहब। उनका यही कहना था कि इस नए बनने वाले नहरी निज़ाम के ख़िलाफ़ हम आवाम के दरवाज़ा खटखटाएंगे, और अगर ज़रूरत पड़ी तो अदालत भी जाके अदालत के सामने भी इसकी इस्तदा करेंगे कि इस नहरी निज़ाम को बनने से रोका जाए। जी, इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए NTN न्यूज़।